اب میری کافی سال پہلے وسیم بادامی نے جو کمپنی جن کے ساتھ وہ کام کرتے ہیں، ہمانی گروپ، جو کہ ایک پاکستان کی بڑی شاندار اور بہترین کمپنی ہے، اور اس کے بارے میں آپ کو بھی کچھ بتاؤں گا تھوڑا سا. تو ان کے جو فاؤنڈر ہیں، ان کے جو بانی ہیں، ان کے جو مالک ہیں مصطفیٰ بھائی، ان سے ملوایا تھا، ان کے صاحبزادے سے ملوایا تھا، ان سے میری دوستی ہو گئی. تو ہم نہ بات کرنا شروع ہو گئے نیچرل پروڈکٹس پہ، اور کہ کس طرح قدرت کے اندر بہت ساری چیزوں کے جوابات موجود ہیں. آپ یعنی کہ قدرت کے اندر آپ کو بہت ساری چیزیں مل جائیں گی، ہر چیز کیمیکل بیس اور سائنس بیس اور وہ کیمسٹری مکس کر کے نہیں ہونی چاہیے. تو اس اسنا میں یہ کووڈ والا ایشو بھی چل پڑا تھا. تو مصطفیٰ بھائی پہلے سے بین الاقوامی ہربلسٹ کے ساتھ، دنیا کے نون ہربلسٹ اور ریسرچرز کے ساتھ کام کر رہے تھے کووڈ-19 کے حوالے سے، کہ کیا ہے کہ بیماری کس نوعیت کی ہے، اس کو کس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے، کیا کیا جا سکتا ہے، سو فورتھ اینڈ سو آن. اور اسی اسنا میں میرے ساتھ بھی ان کی ایک دو دفعہ گفتگو ہوئی. انہوں نے کہا کہ ہم کچھ دیکھ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. پھر ایک دن میری اپنی میٹنگ تھی کسی اور کام کے حوالے سے مصطفیٰ بھائی سے. میں نے ان کے آفس جانا تھا ہمانی کے. ان کا ہیڈ آفس جو ہے وہ انٹرنیشنل ہیڈ آفس جو ہے وہ یہاں دبئی میں ہے. 3 کارخانے ہیں پاکستان میں، انکلوڈنگ ایک ایکسپورٹ پروسیسنگ زون میں ہے جو کہ یونائٹڈ اسٹیٹس FDA اپرووڈ ہے، اور پتہ نہیں کتنے ہزار لوگوں کی نوکریاں ہیں پاکستانیوں کی. سو اٹس اے میڈ ان پاکستان، پراؤڈلی ڈسٹریبیوٹیڈ فرام پاکستان پروڈکٹ برانڈ ٹو 80 ڈفرنٹ کنٹریز. آپ یہ دیکھیں کہ کتنی ہمارے لیے یہ ویسے ہی فخر کی بات ہونی چاہیے کہ ہماری ایک پاکستانی کمپنی ہے جو 80 مختلف ممالک میں ڈسٹریبیوٹ کی جاتی ہے. اینی تو میری مصطفیٰ بھائی سے ملاقات ہوئی. میں نے فون کیا کہ جی میں آ رہا ہوں، پہلے سے تھوڑی سی مطلب کہ میں ہیڈ اسٹارٹ دے دوں کہ میں نکلنے لگا ہوں گھر سے اور میں آ رہا ہوں. تو اس میں اچانک یہ ہوا کہ مصطفیٰ بھائی کے صاحبزادے کا مجھے فون آیا کہ فخر بھائی ابا کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، تو ہم کل کر لیں میٹنگ. میں نے کہا کل کر لیتے ہیں. اور ود ان اگلے 3 دن کے اندر پوری فیملی اور دفتر کے تمام لوگ سارے کے سارے بیمار اور سارے کے سارے کووڈ پازیٹو. یہ ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے لوگوں کے سمجھنے کے لیے کہ اتنی تیزی سے یہ وائرس پھیلتا ہے کہ 48 گھنٹے کے اندر پورا گھر بیمار. وہ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں، ان کے دونوں صاحبزادے، ان کے نیفیو، ان کی بہویں، بیٹی، گھر کا سٹاف، ادھر دفتر کا سارا سٹاف. تو اتنی تیزی سے یہ وائرس موو کرتا ہے، اس لیے اس کے اوپر اتنی احتیاط کی بات کی جاتی ہے. تو اس اسنا میں پھر مصطفیٰ بھائی نے خود اپنے اوپر، جب ان کے حالات بہت زیادہ، طبیعت بہت خراب ہوگی، میں اب ایک دفعہ فون پہ بات کی، مجھے فون پہ سمجھ میں آ گیا کہ یہ تو معاملہ بڑا سیریس ہے. اور میں نے کہا یار یا اللہ یہ کوئی زیادہ معاملہ سیریس نہ ہو جائے، چونکہ تب تک ہمارے اور ان کے گروپ کے جاننے والوں میں ڈیتھس ہونی شروع ہو گئی تھی. تو ڈیتھ دبئی میں ڈیتھس ہو رہی تھی، دبئی میں، پاکستان میں نہیں. میں یہاں کی بات بتا رہا ہوں. تو میں نے کہا اللہ رحم کرے، اللہ خیر کرے. مصطفیٰ بھائی کو بھی، ان کی مسز کو بھی، بھابھی کو بھی، انوادت میں بھی دے. تو اس اسنا میں پھر ایک دن انہوں نے وہ چائے بنائی اور مجھے فون آیا فخر میں نے یہ چائے بنائی، تصویریں بھیجنا شروع کی، یہ چائے کا مکس کیا ہے، بڑی کڑوی ہے، پینے لگا ہوں آج. ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے پی اور فیملی کو پلائی. اور 2-3 گھنٹے میں اب سمٹمز کیا ہیں کووڈ-19 کے؟ جو سیویئر سمٹمز ہوتے ہیں اس میں آپ کو شدید بخار، شدید باڈی ایک، کچھ کیسز میں آپ کا لوز موشنز بھی ہو جاتے ہیں، لیکن آپ کا جو ذائقہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے بالکل. سینس آف اسمیل آپ کی اڑ جاتی ہے بالکل. آپ کو کھانے سے نفرت ہو جاتی ہے. اور جو درد ہے اور بخار ہے اس کی تو کوئی بات ہی نہ کریں. وہ جس بیچارہ جو کووڈ-19 کا پیشنٹ ہے وہ صرف وہی بیان کر سکتا ہے اور کوئی نہیں بیان کر سکتا اس کے علاوہ. تو مصطفیٰ لگا بڑے حالات میرے خراب ہو گئے. میں نے کہا جی مصطفیٰ بھائی بسم اللہ کریں. اور بڑی نیت کے ساتھ، اور بڑے وہ پوری فیملی جو ہے بڑے ریلیجس لوگ ہیں، بہت اللہ تعالیٰ کے حضور میں انہوں نے حاضری دے کے نماز ادا کر کے سارا کر کے وہ کیا. اینڈ ود ان اے فیو آورز کیا ہوا، ان کا بخار ٹوٹا سب کا، اور ان کے جسم کا درد کم ہوا، اور سب سے امپورٹنٹ بات کیا ہوئی کہ ان کا ذائقہ واپس ریسٹور ہونا شروع ہوا اور بھوک کھل گئی. یہ جو بھوک کھلنا ہے یہ ایک بہت بڑا پلس پوائنٹ ہے، کیونکہ جب اتنے زوردار وائرس کے ساتھ جسم آپ کا لڑ رہا ہوتا ہے نا تو باڈی کمزور ہو جاتی ہے. اس پہ سے اگر آپ کے منہ کا ذائقہ اور سینس آف اسمیل چلی جائے اور آپ کو کھانے سے اچانک جو ہے وہ الجھن ہونی شروع ہو جائے تو پھر آپ کھاتے نہیں ہیں. جب آپ کھاتے نہیں ہیں تو آپ کے لیے اور زیادہ لڑنا مشکل ہو جاتا ہے کسی بھی بیماری کے ساتھ. تو بڑا زبردست ہے اس کا رزلٹ ہوا. اور پھر وہی انہوں نے فوراً اپنے اسٹاف کو دیا. دیکھیں اسٹاف کے لوگوں کو، گھر کے لوگوں کو، اینڈ ایوری بڈی. اب اگین ایک بات انہوں نے بھی اور میں نے بھی اور ہم نے سب نے یہ بات دیکھی کہ یہ کیور نہیں ہے. جو لوگ اس میں مس انڈرسٹینڈ کر کے اس کو کہتے ہیں نہیں آپ نے کیسے دعویٰ کر لیا، پوری دنیا جو ہے وہ اتنی سخت مصیبت میں ہے اور ان کو تو مل نہیں رہا علاج اور آپ نے یہ کیسے کر دیا. وہ نہیں بھائی، یہ علاج نہیں ہے. دیکھیں ریلیف ہے، ریلیف. بھائی کیا ہے ہماری ٹریڈیشن میں، اسلامک ہسٹری میں
ہمارے ہیریٹیج میں، ہمارے ٹریڈیشن میں، ہماری تاریخ میں کیا ہم لوگ نیچرل ٹریٹمنٹس کی بات نہیں کرتے؟ چوٹ لگ گئی ٹکور کر لو، ٹھیک ہے یار، زکام ہو رہا ہے تمہیں، ٹھیک ہے نا، تو تم یہ پانی پیو اس طرح، ٹھیک ہے، یہ بھاپ لے لو، کیا یہ ٹوٹکے ہوتے ہیں نا آپ کے؟ تو لیکن ہربلزم میں سائنس ہوتی ہے پوری کی پوری، جو مجھے پتا نہیں تھی، جو مجھے اب احساس ہونا شروع ہوا کہ ایکچولی اٹس ناٹ اے ویری بیڈ تھنگ کہ آپ کہیں کہ جی نیچرل تو ہو ہی نہیں سکتا، صرف سائنس ہی جو ہے اس کا جواب دے گی۔ میں خود سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا آدمی ہوں، میں کہہ رہا ہوں تو یہ کیا کر رہی تھی؟ اس چائے نے، جو دوائی نما چائے ہے، بہت کڑوی ہے یقین جانے، میں نے بھی پی ہے، میں پی رہا ہوں ریگولرلی، ہم بلکہ بہت سارے ہم جو شوبز کے لوگ ہیں وہ پینا شروع ہو گئے جسٹ فار اپنی امیونٹی کو بوسٹ کرنے کے لیے۔ تو جو مکس بنایا مصطفیٰ بھائی نے، مجھے بتایا کہ وہ 7 جڑی بوٹیاں ہیں جو کہ دنیا کے مختلف کونوں سے انہوں نے اکٹھا کی ہیں، ٹھیک ہے، اور بڑی مشکل سے حاصل ہوئی ان کا وہ ایک مکس بنانا، فارمولیشن کرنا، دوسرے ہربلسٹ سے وہ کرنا، پھر اس کو چیک کرنا کیا چیز صحیح ہے کیا نہیں ہے، کتنی اس کو مقدار میں ایڈجسٹ کرنا ہے، جو بھی انہوں نے وہ کیا۔ اور اس اسنا میں کیا کیا ہم نے کہ میرے جو دوست یہاں پہ کووڈ-19 ہو رہے تھے دبئی میں نے ان کو بانٹنا شروع کر دی۔ اس میں سے ایک بہت بڑی سپر مارکیٹ چین ہے پاکستان کی، اس کے مالک ہیں، وہ آ کے بےچارے پھنسے ہوئے تھے، جا نہیں پا رہے تھے واپس پاکستان، ان کو ہو گیا تھا یہاں پہ کووڈ، ان کو دی، ان کا رزلٹ، انہوں نے کہا فخر بھائی مجھے 2 دن کے اندر جو ہے نا زمین آسمان کا فرق ہو گیا، 1 ہفتے سے میں دوائیاں تو لے ہی رہا تھا، لیکن یہ جو 2 دن سے میں چائے لینی شروع کی ہے تو مجھے اچانک میری بھوک جو کھلی ہے نا، تو مجھے بہت زیادہ اس کا فرق ہو۔ تو میں بار بار سب کو یہ سمجھاتا ہوں کہ اس کو آپ نے ایز اے علاج نہیں دیکھنا۔ اب دوسری چیز یہ، لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو آپ منافع کمانا چاہ رہے ہیں کووڈ-19 کے ذریعے یا اس سے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو یہ تھا کہ یہ تو آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ 1-2 چیزیں میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ سوری میں آپ کی بات کاٹوں گا یہاں پہ، آپ یہ بھی ایڈ کیجیے گا کیونکہ کسی کا کامنٹ آیا کہ میں نے آن لائن دیکھا ہے دس ٹی از ویری ایکسپینسو، تو جو آپ بات کریں اس سے ریلیٹڈ ہے یہ بات، اس کو بھی پلیز ایڈریس کیجیے گا۔ ابھی بھی میں آپ کو بتاؤں، یہ چائے جو ہے نا، اس کی جو کاسٹ ہے، میں کہنا نہیں چاہتا جو کہ مصطفیٰ بھائی نے منع کیا تھا، لیکن میں پھر بھی یہ بات یہاں پہ کہہ دیتا ہوں، 7 مختلف جگہوں سے یہ ہرب آ رہے ہیں، یہ نارمل والے ہرب نہیں ہیں، اور اس پہ سنا مکی نہیں ہے۔ پلیز سب لوگ یہ بات غور سے سنیں، سنا مکی کی بڑی افادیت ہے، لیکن یہاں پر نہیں، سنا مکی آپ کے پیٹ کے لیے، اگر قبضیت ہو، کانسٹیپیشن ہو، اس کے لیے استعمال ہوتی ہے، اٹس اے لیگزیٹو، نیچرل لیگزیٹو اینڈ ون آف دا بیسٹ لیگزیٹوز، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز، جو اس کے ہربز ہیں، وہ ہربز چونکہ بہت سارے ممالک سے آتے ہیں اور بڑے لمیٹڈ ہے، اس میں ایک مین جو ہرب ہے وہ بڑا ہی مشکل سے ملتا ہے، سورس کیا جاتا ہے، اس وجہ سے وہ ہے۔ اب ابھی بھی جس پرائز پہ انہوں نے دی ہے نا، چونکہ میں تو ان کے بالکل قریب سے گھر سے بیٹھ کے دیکھ رہا تھا کہ کیا ورکنگ کر رہے ہیں، تو ابھی بھی یہ اس طرح چل رہے ہیں کہ بس وہ دے رہے ہیں کہ یار بس یہ لوگ استعمال کر لیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ 1500 روپے کی یہ والی چائے لے لیں، یا خدا نخواستہ اگر آپ کے سمٹمز بہت زیادہ بڑھ جائیں تو آپ 1.5 لاکھ روپے پر نائٹ والے بستر کے لیے ہسپتال پہنچ جائیں۔ یعنی کہ یہ اس کو آپ کو اس طرح دیکھنا ہے، پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ کہ لوگ یہ بھول گئے ہیں کہ مصطفیٰ بھائی نے یا ہمانی والوں نے پہلے یہ وعدہ کیا تھا کہ جب یہ بن جائے گی اور اس کا رزلٹ اچھے آنا شروع ہو جائیں گے تو ہم یہ لوگوں میں بانٹیں گے، فری بانٹیں گے، غریبوں میں فری بانٹیں گے۔ تو انہوں نے 1 نہیں 2 نہیں 4 این جی اوز اور ابھی مزید اور این جی اوز کو آن بورڈ کر رہے ہیں جہاں پہ وہ فری دے رہے ہیں۔ اگر آپ کو کورونا ہے اور آپ کا کووڈ پازیٹیو کی رپورٹ آ گئی، آپ اپنی رپورٹ لے جائیے، دکھائیے، اور وہ آپ کو این جی او وہ فری میں دے گی۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس تکلیف سے ہمانی فیملی خود گزری ہے کووڈ-19 کی، کرونا وائرس خود گزری ہے، تو ان کو احساس ہوا کہ کتنا درد ہوتا ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اور ساتھ میں جو ہماری بدقسمتی سے صورتحال بن گئی ہے اسپتالوں کی، اس کے اندر ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم تمام وہ چیزیں کر سکیں۔ مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں ہم کیا کریں، ہم ہاتھ دھوئیں، ہم ماسک پہنیں، ہم ایک دوسرے سے سوشل ڈسٹینسنگ رکھیں، ہم ہیلدی کھانا کھائیں، ہم فروٹس کھائیں، اپنے وٹامن سی کی کنٹینٹ کو اوپر رکھیں، وٹامن ڈی کی کنٹینٹ کو اوپر رکھیں، اور اسی اسنا کے اندر ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو ایک سولوشن دے رہے ہیں امیونٹی کا۔ یہ ہے ساتھ میں آپ کے لینے کی امیونٹی سے آپ کو کیا فرق پڑ رہا ہے، آپ کا پورا امیون سسٹم بوسٹ ہو رہا ہے۔ اور یہ وہ لوگ جو کووڈ پازیٹیو ہیں، آپ کو سینکڑوں لوگوں کی گواہی ملے گی جو استعمال کر چکے ہیں۔ بلکہ میں تو آپ سے اپیل کروں گا تمام جتنے سوشل میڈیا کے ہمارے دوست ہیں کہ وہ ان تمام این جی اوز کے پاس جا کر ان این جی اوز سے کہیں جی ہمیں بتائیں وہ کون لوگ ہیں جن کو آپ نے یہ چائے دی، اور ہم ان سے بات کرنا چاہتے ہیں، پوچھنا چاہتے ہیں کہ ان کو کیا فرق پڑا۔ اگین وائرس اپنا کورس رن کرے گا آپ کے جسم میں۔ پہلی کوشش تو یہ ہونی چاہیے آپ سب کی کہ آپ کو کووڈ-19 نہ لگے، وائرس آپ تک پہنچے ہی نہ۔ سب سے پہلا تو آپ کو یہ کام کرنا ہے۔
خدا نہ خواستہ اگر آپ ایسی انوائرمنٹ میں ہیں جہاں پہ آپ کا بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے، یا آپ ایسی جگہ پہ جہاں پہ بہت لوگ گزرتے ہیں اور چیزوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے جاتے ہیں، تو پھر ایسے ماحول میں آپ اپنے ہاتھ دھوئیں اور جو بھی پروٹیکشن کر سکتے ہیں، لیکن امیونٹی کے ساتھ آپ کا بوسٹ ہو جائے گا سسٹم، تاکہ اگر آپ کو وائرس لگے بھی تو آپ پہلے سے تیار ہو، جسم آپ کا جو تیار ہو نا۔ سو ایک طرف ہمانی اس کو فری بانٹ رہی ہے جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے، جس طرح ہمارے بھائی نے یہاں پہ کامنٹ میں کہا کہ جی بہت زیادہ مہنگی ہے۔ آئی کمپلیٹلی اینڈ ایبسولوٹلی وانٹ یو ٹو نو کہ اگر آپ مستحق ہیں تو آپ کو یہ فری میں ملے گی ہمانی کی طرف سے، اور وہ مسلسل ڈبے بھیجے جا رہے ہیں ہمانی کی طرف سے فری۔ دوسرا، جو لوگ خریدنا چاہتے ہیں، یہ جس پرائز پہ ہے لگ آپ کو مہنگی رہی ہے، آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ اس میں جو انگریڈینٹس ڈلے ہیں اگر وہ اکٹھا کرنے پڑ جائیں تو اس کے پیچھے کتنی زیادہ کاسٹ ہے۔ میں جانتا ہوں، میں دیکھ چکا ہوں، اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں، اس لیے میں اس کو آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ بالکل فیئرلی پرائز، اگین آئی یوز دا ورڈ فیئرلی پرائز ہے۔ اور تیسری چیز میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں کیوں لگا ہوں مسلسل اس کو ایڈوکیٹ کرنے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں فخر بھائی آپ کیا اس کے اوپر یار بار بار اس کو آپ اپنی ٹویٹر پہ بھی ڈال دیتے ہیں، فیس بک پہ بھی ڈال دیتے ہیں، انسٹاگرام پہ بھی ڈال دیتے ہیں، تو میں اس کو ایکسپلین کرتا چلوں۔ دیکھیں، پہلی بات تو میں اتنی آرام سے کسی چیز کو انڈورس نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا۔ میرے بہت سارے دوست ہیں جو مجھ سے اکثر کہتے رہتے ہیں یار وہ میں نے نیا کاروبار شروع کیا ہے تو ایک ویڈیو بنا کر بھیج دے کر دے۔ میں نہیں بھیجتا تو مجھے گالیاں دیتے ہیں کہ تم کتنے سیلفش آدمی ہو، تم کتنے بغیرت آدمی ہو، تم بھیجتے نہیں ہو، نہیں بھیجتے۔ لوگ میرے ملک کے نا، ہمارے ملک کے لوگ جو ہیں وہ تکلیف میں، ٹھیک ہے، اور ایک خطرناک صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں۔ پرائیویٹ ہسپتال اور ادویات اور جو میڈیکل سپلائیز ہیں وہ آپے سے باہر جا چکی ہیں، وہ بے قابو ہو چکی ہیں، نہایت ہی ظلم ہو رہا ہے اس وقت ہمارے ہاں۔ اب میں کسی کے لیے میں زیادہ سے زیادہ لوگوں سے اپیل کر سکتا ہوں، میں ٹی وی پہ جا کے بھی شور مچایا کہ یار نہ کریں، آپ اتنے لوگ نہیں افورڈ کر سکتے 10 لاکھ روپے کا آپ سے ڈپازٹ مانگ لے کوئی۔ آپ خود اپنے انصاف سے مجھے بتائیں، از اٹ فیئر کہ آپ کا ایک بزرگ آپ کی گاڑی میں بیٹھا اور وہ سانس اس کو لینے کی مشکل اکھڑ رہی ہو، اس کی سانس، وہ بے ہوشی کے عالم میں جا رہا ہو، آپ اسپتال کے باہر کھڑے اور ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے ہو کہ خدا کا واسطہ ہے میرے والد کو یا میرے بزرگ کو اپنے اسپتال میں پلیز ایڈمٹ کر لو، اور وہ کہہ رہے ہیں پہلے 15 لاکھ روپے یا 10 لاکھ روپے لا کے جمع کراؤ تو پھر کمرہ ملے گا۔ یہ کون سا؟ اب میں مانتا ہوں کہ پرائیویٹ ہسپتالوں کو بزنس کرنا ہے، میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ نہ کریں، لیکن ایسے ماحول کے اندر آپ بزنس کرتے وقت اپنے منافع کو کہیں کہ یار یہ قومی صورتحال ہے نا، نیشنل ہیلتھ کرائسس ہے، نیشنل ایمرجنسی ہے، تو اس میں آپ خود ہی یہ فیصلہ کر لیں کہ یار میری ریکویسٹ ہے، دیکھیں بڑے ہم اس ملک کا حصہ ہیں، ہم اس قوم کے ساتھ ہیں، پرائیویٹ اسپتال والے ہم نارملی 25% منافع کماتے ہیں، ان حالات میں ہم صرف 6%، 8% یا 10% کے اوپر منافع کمائیں گے، صرف اتنی سی قربانی دے رہے ہیں کہ یار اگلے 3 مہینے ہم لوگ صرف 8% کے اوپر کام کریں گے۔ یہاں تو الٹا دریا بہ رہا ہے، یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم تو اب 70% پہ کام کریں گے، 60% پہ کام کریں گے۔ تو اس صورتحال میں تمام وہ چیزیں جو پاکستانیوں کی بھلائی کے لیے، لوگوں کے لیے آسان ہو سکتی ہیں حاصل کرنا، ٹھیک ہے، یا جس سے وہ بچ سکتے ہیں، تو میں اس کا بار بار ذکر کرتا ہوں، اور اسی لیے میں WB ہمانی کی اس چائے کا بات اتنی زور زور سے انڈورسمنٹ کر رہا ہوں، اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ جن لوگوں کو اگر اس کا سامنا ہے، آپ اپنا علاج ضرور کیجئے، ڈاکٹر کے پاس جائیے، اس کو خبردار اگر آپ نے کوئی شارٹ کٹ مارنے کی کوشش کی، ایسی حرکت بالکل نہ کیجیے گا، بہت سیریس بیماری ہے۔ آپ لوگوں کو میں کاش آئی وش کہ میں یہاں پہ شیئر کر سکتا، اسی فون پہ ہے میرے پاس ایکس ریز ہیں مصطفیٰ بھائی کی اور ان کی اہلیہ کے، چیسٹ ایکس ریز ہیں، آپ دیکھیں کہ لنگز کتنے برے طریقے سے ڈیمیج ہوتے ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ ان کے ڈاکٹر نے بتایا کہ یہ تو آپ بچ گئے مصطفیٰ بھائی، آپ کو جتنی نوعیت کا ڈیمیج ہوا تھا یہ تو اللہ بہتر جانتے کہ آپ کیسے بچ گئے۔ تو انہوں نے بتایا کہ میں نے یہ چائے پی ہے، وہ پی ہے، یہاں کا دبئی کا ڈاکٹر، تو دبئی کا ڈاکٹر کہتا ہے جی اب میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا چونکہ آبویسلی وہ ڈاکٹر ہے، میڈیکل پریکٹیشنر ہے، وہ اتنے اسے کہتا ہے لیکن جو بھی ٹوٹکا آپ نے استعمال کیا ہے اس نے جان بچا لی ہے آپ کی یہاں پہ، ورنہ آپ کے جو ابھی 20 دن بعد کا جو ایکس رے ہے وہ دیکھ کے بندے کو جو ہے نا خوف آ جاتا ہے کہ یار یہ اتنا ڈیمیجنگ ہے، یہ اتنا زیادہ نقصان پہنچا دیتا ہے۔ سو دس از وائی آئی ایم سیئنگ امیونٹی از اے گڈ وے ٹو بوسٹ یور امیون سسٹم۔ اٹس اے گڈ وے کہ اگر آپ کو وائرس ہو جائے، اگر کووڈ-19 خدا نہ خواستہ آپ کو لگ جائے، پہلے تو آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ آپ کو نہ لگے، اس کے لیے جتنی احتیاط کر سکتے ہیں خدا کے لیے آپ ضرور کیجیے، لیکن اگر ہو جائے تو اپنی دوائیاں بھی لیں، آپ جو آپ کو دوائیاں دیں ڈاکٹر جو پرسکرائب کرے، اور اگر آپ سمجھیں، اگر آپ کے دل کو دماغ کو یہ بات سمجھ میں آئے تو پھر یہ امیونٹی جا کے خریدیے۔ اس کے 2 ساشیز آپ نے ڈیلی لینے، اس کے اندر ایک چھوٹی سی شیشی ہے تیل کی، ایک خاص آئل کا مکس ہے،
اس کو گرم پانی میں ڈال کے اس سے بھاپیں، چونکہ جس وقت آپ کی نیزل کیوٹی اس میں بند ہونا شروع ہوگی، جو کہ ہوتی ہے جب یہ آپ کے ریسپریٹری سسٹم کو اٹیک کرتا ہے، تو اس وقت جو تکلیف ہوتی ہے اس میں اس کی بھاپیں ہو جائیں. اس میں مختلف لوگ ہیں، سیاسی رہنما ہیں جنہوں نے یہ پچھلے 1 مہینے میں استعمال کی ہے، اسلام آباد میں، لاہور میں، کراچی میں، اور ان کا تعلق ہر جماعت سے ہے. ٹھیک ہے. مجھے یہ بھی میں یہاں پہ تھوڑی ایڈ کرنا چاہوں گا. یاسر نواز بھائی ابھی ریسنٹلی ہی فوٹ کرونا، انہوں نے بھی استعمال کی، اور بھی ہمارے سیلیبریٹیز ہیں انہوں نے بھی یہ استعمال کی ہے، اور ان سب نے یہی بات بولی ہے کہ ان کو اس سے کافی ریلیف ملی ہے. آبویسلی کوئی یہ تو نہیں کہتا کہ یہ علاج ہے کرونا وائرس کا، لیکن ان کو فائدہ بہت ہوا ہے، افادیت بہت ہوئی ہے. ایگزیکٹلی یہ میں بات کر رہا ہوں کہ آپ کی اس کی افادیت ہے کہ یہ آپ کے سمٹمز کو میٹیگیٹ کر دیتا ہے. تو جہاں آپ 104 یا 103 بخار میں پڑے ہوں گے، ٹھیک ہے، تو یہ آپ پئیں گے تو آپ کا اسٹرینتھ ہوگا نا، جب سسٹم آپ کی بھوک کھلے گی تو آپ میں طاقت زیادہ ہوگی، تو آپ شاید 101 100 یا 99 بخار میں ہوں. جہاں آپ کے جسم میں اتنا درد ہو رہا ہوگا کہ آپ کو دنیا سے نفرت ہو رہی ہوگی، اس وقت آپ کے جسم کا درد میٹیگیٹ ہو جائے. جہاں آپ کی منہ کا ذائقہ ختم ہو جائے، ناک کی اسمیل ختم ہو جائے، وہ آپ کی یہ ریوائو کر دے گی. اور ایک چیز میں سب کو وارن کر دوں، یہ بہت کڑوی ہے، یہ حد سے زیادہ کڑوی ہے. یہ پینا وہ پینا، اس کو پینا ایک الگ چیلنج ہے. ہم نے سب نے اپنے اپنے طریقے نکالے ہیں اس کو. آپ کتنے کپ پی لیتے ہیں دن کے؟ اچھا، میں چونکہ مجھے ہے نہیں کچھ نا، تو میں صرف 1 کپ پیتا ہوں، اور میں اپنے دوسرے ڈبے پہ ہوں. سو اب ایک ڈبے کے اندر آپ کے بیسکلی 14 ساشیز ہیں، ٹھیک ہے نا. تو میں اب اپنے دوسرے ڈبے پہ آیا ہوں، تو میں کچھ 16 دن سے پی رہا ہوں، 17 دن سے 17 ڈے پہ ہوں میں، اور 17 ڈے پہ ہوں. اور میں پیتا کب ہوں؟ میں دن کے دوپہر کے کھانے کے بعد اس کو کرتا ہوں. اور میں اس کو پیتا اس طرح ہوں کہ میں اس کا طریقہ کار، 1 ساشے لیں، 2 کپ پانی میں ڈالیں، اس کو 8 سے 10 منٹ ابالیں، وہ پھر تقریباً 1 کپ یا پونا کپ رہ جائے گا پیچھے. میں اس کو پھر تھوڑا سا ٹھنڈا کرتا ہوں، میں اس میں نیمبو کے کچھ قطرے ڈالتا ہوں، اور شہد کا چمچ، چونکہ مصطفی کہتے ہیں شہد اس میں مکس کر لیں. میں نے ایک دفعہ شہد مکس کیا تھا، وہ شہد بھی بےچارا رہ جاتا ہے اندر جا کے، رکھ لیتا ہوں، اور شہد کا چمچ سائڈ پہ رکھ لیتا ہوں، اور اس کو میں پھر 1 گھونٹ میں دوائی کی طرح انڈر کرتا ہوں، اور پھر شہد کا چمچ منہ میں ڈال لیتا ہوں، تاکہ وہ ذائقہ جو ہے اس کا وہ میں نیوٹرلائز کر سکوں. تو یہ میرا طریقہ کار ہے. وسیم بادامی نے، وسیم کا یہ کہنا ہے کہ اب چونکہ اس کو عادت ہو گئی ہے پی کے، تو اس کا ٹیسٹ ڈیولپ ہو گیا ہے. تو میں نے کہا وسیم میں نہیں مانتا، یا تو تمہارا کبھی ٹیسٹ تھا ہی نہیں، ٹھیک ہے نا، یا تم نے آئی ڈونٹ نو ہاؤ یو مینیج اٹ، بیکاز ٹیسٹ. مجھے آپ کا وہ شارٹ والا اچھا لگ رہا ہے، شارٹ آف امیونٹی ڈاؤن کر کے، اس کے بعد شہد کا چمچ، تو وہ اچھا لگ رہا ہے مجھے. بالکل 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 ایسے ہی. پیپل سیم انٹرسٹیڈ، اور وہ پوچھ رہے ہیں، آپ پتہ نہیں، آئی ڈونٹ نو اف یو آر دی ریلیونٹ پرسن ٹو آسک دس، بٹ سنس وی آر کنورسنگ، لوگ پوچھ رہے ہیں امریکہ میں اویلیبل ہے یا نہیں، امیزون پہ مل سکتی ہے، ہم آرڈر کر سکتے ہیں یا نہیں. کچھ لوگ پوچھ رہے ہیں پاکستان میں ہمیں کون سی ایسی این جی اوز ہیں جہاں سے ہم یہ لے سکتے ہیں. اچھا، ایک تو جے ڈی سی جو جانی پہچانی ترین آپ کی این جی او ہے، تو جے ڈی سی سے آپ حاصل کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو اور این جی اوز ہیں، وہ آئی تھنک کہ اگر آپ WB ہمانی کے فیس بک پیج پہ جائیں یا ان کے سوشل پہ جائیں، تو وہاں سے آپ کو اس کی ڈیٹیل مل جائے گی. اور جہاں تک امریکہ کے تعلق ہے، امریکہ میں جناب اس کے وہ ہیں ایک ڈسٹریبیوٹر ہیں میجک آرگینکس والے، انہوں نے ابھی آرڈر کیا ہوا ہے. بٹ پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کی ابھی ہم کمی پوری نہیں کر پا رہے. پاکستان میں جو ریکوائرمنٹ ہے، اور جتنی تیزی سے ریکوائرمنٹ بڑھتی جا رہی ہے، ابھی ہماری ساری توجہ جو ہے اس کی طرف ہے کہ ہم مصطفیٰ بھائی نے کہا کہ فخر بھائی میں نہیں چاہتا کہ کوئی چیز ابھی ایکسپورٹ کی جائے جب تک ہمارے لوگوں کے معاملات آسان نہ ہو جائیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ امریکہ تک بھی پہنچے اور امریکہ میں بھی لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. لیکن میرا صرف یہ کہنے کا مقصد ہے کہ مصطفیٰ بھائی کی بڑی اچھی بات ہے کہ انہوں نے کہا پاکستان پہلے، تو مجھے یہ بڑی اچھی بات لگتی ہے کہ ہمانی برانڈ کی بھی، ہمانی گروپ کی بھی، کہ وہ جو بھی سوچتے ہیں. دیکھیں، کاروبار کرنا کوئی غلط بات نہیں ہے، کاروبار ہر کوئی کرتا ہے کاروبار، لیکن اگر کاروبار کے اندر آپ کے پرنسپلز تھوڑے سے بیلنس اور اچھے ہو نا، تو اس سے بہت آپ بہت پازیٹیو امپیکٹ کر سکتے ہیں اپنے کاروبار کے تھرو. تو ابھی میں ایکسپورٹ نہیں کروں گا جب تک کہ ہم اپنی لوکل، اور ابھی لوکل ڈیمانڈ اتنی زیادہ ہے کہ وہ دبا دب جو ہے وہ شفٹ پہ کام ہو رہا ہے، مجھے جو بتایا انہوں نے، اور اس پہ کیا ہوا ہے. میں بلکہ کل پرسوں ہی پوچھ رہا تھا مصطفیٰ بھائی سے کہ مصطفیٰ بھائی جو اس کے ہربز ہیں، کیونکہ وہ باہر سے آنے ہوتے ہیں، تو اس کی وہ سپلائی چین آئی ہوپ کہ آپ نے دیکھی ہو، کیونکہ ابھی تو فلائٹیں بھی ریگولر نہیں چل رہی، اور اچانک ابھی اتحاد، ایمریٹس،
قطر سب نے بند کر دی ہیں پاکستان کی فلائٹیں. تو میں نے کہا ذرا اس پہ نظر رکھیے گا کہ کس طرح اگر شارٹیج نہ ہو تاکہ ہمارے لوگوں کو یہ ملتی رہے, فری ملے یا خرید لیں, ٹھیک ہے نا, بٹ اٹ از اپ ٹو یو. مگر پلیز اس پہ یہ کنفیوژن مت رکھیے گا کہ یہ آپ کا علاج ہے, یہ آپ کو یہ دے گا. پلیز ڈو ناٹ بی کنفیوز ود دیٹ. اٹ از ناٹ اے کیور, ناٹ این علاج. A lot of people are now asking as well کہ اس میں اور گرین ٹی میں یا جو شاندار میں کیا فرق ہے, یا اس کے انگریڈینٹس میں کیا اسپیشل ہے. تو فخر بھائی نے آلریڈی بتا دیا ہے کہ اس میں ایسی جڑی بوٹیاں استعمال ہوئی ہیں کہ دنیا کے کونے کونے سے اٹھا کے اور اس کو کمبائن کیا گیا. تو یہ آپ کی عام جو گرین ٹی آپ پیتے ہیں اس سے تو آبویسلی بہتر ہی ہوگی. پھر نہیں بہتر, اس کا نام ہے امیونٹی. اٹس اے پن آن دا ورڈ امیونٹی آبویسلی, بٹ اٹس آلسو کالڈ امیونٹی. اور فخر بھائی اگر آپ دکھا سکیں, لوگ پوچھ رہے ہیں کہ اگر آپ دکھا سکیں پیک آپ کے پاس ہے تو یہ ہے جی پیک. اٹس کالڈ امیونٹی بائی ہمانی. ایک اور میں بتانا چاہتا ہوں دوستو آپ کو کہ اس کی چونکہ یہاں پہ دبئی میں ہم کوئی چیز جو ہے استعمال نہیں کر سکتے, امپورٹ نہیں کر سکتے کھانے پینے کی چیزیں, خاص طور پہ جب تک کہ ان کا لیب ٹیسٹ نہ ہو جائے. اور یو اے کا لیب ٹیسٹ بہت سخت ہوتا ہے, وہ آپ کو اتنے آرام سے سرٹیفکیشن نہیں دیتے. تو اس کی یو اے کی سرٹیفکیشن ہو چکی ہے, اس کی آلریڈی اس کی یونائٹیڈ عرب سرٹیفکیشن ہو چکی ہے. اور پاکستان کی جو ہے میرا خیال ہے PCSIR, آئی ایم ناٹ شیور, وہ بھی تقریباً اپنے آخری مراحل میں ہے. ادھر سے بھی کوئی ایسا وہ نہیں آیا, آئی تھنک وہ سرٹیفکیشن بھی آپ کی ریلیز ہو جائے گی. تو یہ بہت ضروری ہے یہ کرنا کہ اس کو لیب اپروو کر دیا گیا ہے. آپ اس کو ایسے نہیں چھیڑ سکتے, نہ اس کو یہاں پہ لا سکتے. تو یہ جتنے ڈبے ہماری اپنے استعمال کے لیے آئے ہیں یہاں پہ, وہ کسٹم کلیئر نہیں ہوتے جب تک کہ لیب رپورٹ نہ آ جائے. سو وی گاٹ دی لیب رپورٹس اینڈ وی کلیئرڈ اٹ تھرو اینڈ وی آر یوزنگ اٹ ناؤ. فینٹاسٹک. دوبارہ آئی تھنک سب سے ضروری بات یہی ہے, فخر بھائی نے بھی بولا, میں بھی یہی آپ کو بولوں گا کہ یہ کوئی کیور نہیں ہے کرونا وائرس کا, اور ہم بار بار یہی بات کر رہے ہیں. فخر بھائی آپ کی جو پہلی میں نے ٹویٹ میں نے دیکھی ہے, ایز اے میٹر فیکٹ آپ نے اس بات شروع میں ہی پہلی بار ہی آپ نے یہ کہہ دیا تھا اٹس ناٹ اے کیور, یہ کیور نہیں ہے. پھر بھی لوگوں نے اس کو مس کنسٹرو کیا آپ کی اسٹیٹمنٹ کو, اور بہت سارے آئی نو بلاگز نے بھی کہیں پہ اور بلاگرز نے ایک دو جگہ چھاپ دیا کہ آپ جو ہے وہ پروموٹ کر رہے ہیں ایک کرونا وائرس کا کیور. یہ بڑی ضروری ہے. ان تمام لوگوں سے میری یہ گزارش ہے, دیکھیں میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ کم از کم بھی کوئی 500 سے زیادہ پیشنٹس اب تک ہم یہ استعمال کر چکے ہیں. ٹھیک ہے, علاج نہیں ہوتا یہ, لیکن جو بیچارہ تکلیف سے گزر ہے نا کووڈ-19 کی, اور جس نے استعمال کی ہے, اس سے جا کے پوچھیں کہ بھائی تمہیں کیا ہوا یہ پینے کے بعد. تو پھر آپ کو احساس ہوگا کہ یہ جب آپ لوگوں کے دماغ میں یہ سوال ڈال دیتے ہیں نا, اب آدھے لوگ کہتے ہیں کہ یار پتہ نہیں پینی ہے کہ نہیں پینی ہے, اٹ میکس نو ڈفرنس. وہ لوگ جو پی رہے ہیں وہ پی رہے ہیں, جس نے اس سے فائدہ اٹھانا ہے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں. لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی اور بیچارہ جو اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہو, اس کے دماغ میں ہم نے خلل ڈال دیا کہ یار پتہ نہیں, وہ بلاگ میں نے پڑھا تو اس میں تو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ تو بڑا کوئی جھوٹ ہے, اس کے اندر تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے, یہ تو وہی سنا مکی والی چائے. اگین میں ریپیٹ کر دوں, اس میں سنا مکی بالکل نہیں ہے. اس میں 7 ہربز ہیں جو کہ 7 مختلف ممالک سے آتے ہیں. تو اٹس ویری ہاٹ, بہت اچھا. اور اس میں یہ نہیں ہے کہ کسی ایک بندے نے اپنے گھر میں بیٹھ کے بنا لیا. یہ بین الاقوامی ہربلسٹ ہیں جنہوں نے ایک دوسرے سے رابطہ کر کے اس کے اوپر جنوری سے لگے ہوئے تھے. تو پھر کہیں جا کے یہ مارچ میں جا کے اس نے اپنی جو ہے نا اپنی شکل جو ہے تیار کرنی شروع کی. تو ایک تو یہ, دوسرا ہے کہ اگین پہلے دن سے سب یہ کلیم کر رہے تھے, چونکہ مجھے پتا تھا کہ میں یہ کہہ ہی نہیں سکتا. میں بڑا سوچ سمجھ کے بات کرتا ہوں سوشل میڈیا پہ, کبھی کبھار بونگی مارتا ہوں, ضرور مارتا ہوں. آئی ایم ناٹ پرفیکٹ, آئی ڈو کبھی کبھار بونگی ہو جاتی مجھ سے بھی, لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ میں جو چیز خاص طور پہ اگر میں انڈورس کر رہا ہوں نا کسی چیز کو, اور وہ بھی اتنے سنجیدہ حالات میں, اتنی مشکل اور اتنے زور و شور سے, میں نے بہت کم آپ کو اتنے زور و شور سے کسی چیز کو انڈورس کرتے دیکھا. رائٹ, تو میں جو چیز سے بہتری ہو سکتی ہے نا, میں اس کو ریئلی پش کرتا ہوں. سو خواہ اگر آپ مجھے دیکھیں, جب میں لوگوں کے ساتھ فنڈ ریزنگ کر رہا ہوں, خواہ میں ای وی کے لیے کر رہا ہوں, ای وی فاؤنڈیشن کے لیے کر رہا ہوں, شوکت خانم کے لیے کر رہا ہوں, نمل یونیورسٹی کے لیے کر رہا ہوں فنڈ ریزنگ, تو میں پھر وہ پورے زور شور سے جاتا ہوں. آپ میری ٹائم لائن دیکھیں, میں دبا کے اس کے اوپر بات کرتا ہوں, بیکاز اف آئی بلیو ان سم تھنگ دین آئی بلیو ان سم تھنگ. سو ہیئر آئی بلیو کہ یہ پروڈکٹ لوگوں کو ایک بہتر ان کا معاملہ کر سکتا ہے, اینڈ دیٹس وائی آئی ریکمینڈ دس. آگے بڑی سمپل سی بات ہے, چوائس تو آپ لوگوں کی ہے نا, ہماری چوائس تو نہیں ہے. ہم تو آپ کو بتا سکتے ہیں, آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں جی میں نہیں مانتا, میں نہیں لیتا, ٹھیک ہے نا, اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں میں نے استعمال کیا اور مجھے فرق پڑا ہے. دیٹ از اپ ٹو یو ناؤ, دیٹس آل آئی کین سے.
Fantastic. On a parting note and on a lighter note, اب فخر بھائی آپ چلے گئے دبئی وچ یو کال ہوم رائٹفلی سو, وہاں پہ آپ کوارنٹین میں بند ہو گئے, لاک ڈاؤن ہو گیا, اور اب آپ جیسے بتا رہے ہیں اتحاد, ایمریٹس اور فلائی دبئی سب نے فلائٹ بھی کینسل کر دی, تو آپ کا اگلا چکر ہم کب ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں پاکستان میں؟ آپ کے پی ایس ایل فینس نے بھی ہمیں کافی ساروں نے جوائن کیا ہوا ہے, وہ بھی کافی کامنٹ کر رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سب مل کر دعا کریں کہ یہ صورتحال دنیا کی چینج ہو, یہ بڑی ضروری ہے. اور جو ہی بارڈرز کھلتے ہیں اور فلائٹس ریگولیٹ ہوتی ہیں تو میں تو اپنے گھر سے دور نہیں رہتا, لیکن میرے بزرگ جو ہے نا, وہ میرے بزرگ جو ہیں, میرے والد جو ہیں, والدہ جو ہیں, وہ پاکستان میں ہیں, ٹھیک ہے نا. تو میرے لیے پاکستان جو ہے وہ ہمیشہ پاکستان رہے گا. میرے پاس آج بھی کوئی اور نیشنلٹی نہیں ہے, پاکستانی ہی ہوں, کوئی اور پاسپورٹ نہیں ہے میرے پاس, پاکستانی پاسپورٹ ہی ہے میرے پاس. بڑے مواقع تھے نہیں لیا, تو مجھے اپنے ملک سے ایک ہے لگاؤ, ٹھیک ہے نا. اس میں لوگ جو ہیں وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں, تو میں ہر جو چیز غلط ہوتی ہے اس کے اوپر انگلی ضرور اٹھاؤں گا, خواہ وہ جو مرضی ہو, سیاسی کنیکشن اس کا جس کے ساتھ مرضی ہو, اور جو اچھی چیزیں ہیں ان کے بارے میں ضرور بات کرتا ہوں, اور جو غلطیاں ان کو صحیح کرنے کی بات ضرور کرتا ہوں. تو آئی ریئلی لک فارورڈ ٹو کمنگ بیک ٹو پاکستان. آئی ریئلی ہوپ کہ پاکستان کی ٹیم انگلینڈ جائے. آئی ریئلی ہوپ کہ پاکستان میں کرکٹ جس طرح واپس آنی شروع ہوئی تھی اس طرح مسلسل یہ سلسلہ چلتا رہے. آئی ریئلی ہوپ کہ ہمارے ملک کی روشنیاں, ہمارے ملک کی خوشیاں جو ہیں وہ واپس لوٹیں. ابھی ہمارا بہت کڑا امتحان ہمارے سر پہ کھڑا ہے, بہت بہت کڑا امتحان کھڑا ہے. دیکھیں, صرف جو کرونا وائرس کی صورتحال ہی نہیں بلکہ جو ہماری معاشی صورتحال ہے اس پہ بھی بہت بہت کڑا امتحان ہمارے پہ کھڑا ہے, اور ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہوگا. دیکھیں, بڑی تکلیف ہوگی, ابھی تکلیف شروع نہیں ہوئی ہے. کچھ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ تکلیف شروع ہوگی ہے, میرا نہیں خیال کہ ابھی تکلیف شروع ہے, ابھی تکلیف کے دن آنے ہیں آگے. تو بس میری دعا ہے کہ ہم لوگ جلد از جلد اس مشکل ٹائم سے نکلیں, اس امتحان سے پاس ہوں, اور پھر وہ دن لوٹیں کہ جب ہم یہ انسٹاگرام کے تھرو نہیں بلکہ آمنے سامنے ایک کمرے میں بیٹھ کے کر رہے ہوں اور ہاتھ ملا سکیں بغیر کسی فکر کے. آئی لک فارورڈ ٹو دیٹ, آئی ریئلی ریئلی لک فارورڈ ٹو دیٹ. انشاءاللہ. میں تو جیسے آپ کو بتایا میری 20 سال بعد آپ سے فیس ٹو فیس ملاقات ہوئی ہے, اور وہ انسٹاگرام پہ ہوئی ہے. It would have been so much more nicer اگر ہم آپس میں مل کے بیٹھ کے یہ کانورسیشن کر رہے ہوتے. But thank you فخر بھائی, thank you very much for giving us time and for giving us such valuable information. آپ نے جو باتیں بتائی ہیں, I hope کہ اگر اس کا 10% بھی لوگ اگر ریٹین کر جائیں اور اس کو فالو کر جائیں تو میرا خیال ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس سے بہت زیادہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. تو پلیز میں اس کو سیو بھی کر دوں گا سیشن کو ہمارے انسٹاگرام کے اوپر. میں فخر بھائی کو بھی بھیج دوں گا. فخر بھائی آپ بھی اس کو پوسٹ کر دیجیے گا تاکہ یو ویئر ایبل ٹو ریچ وائڈر آڈینس. Once again, thank you very much, and hopefully, inshallah, someday I'll see you soon in person, and maybe we can catch up. Thank you. Thank you everyone. بہت بہت شکریہ. خدا حافظ. Thank you, Fakhar bhai.